الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تلاوت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ دو افراد کا بیان ہوا کہ جس میں ایک کافر ہے، مالدار ہے، اور دوسرا مومن ہے لیکن فقیر ہے. ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا تو پہلا جو تھا وہ اپنے پاس، اس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا عطا کردہ تھا اس پر وہ تکبر کر رہا تھا، اور وہ تکبر کرتے کرتے اس نے بڑی بڑی باتیں کر ڈالی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا جس کا بیان ہم سن چکے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دیتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا. تو پھر اگر ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید برکت اور اضافہ فرماتا، لیکن وہ اکڑنے لگا اور اسے اپنا کمال سمجھنے لگا، اور وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا زبردست باغ، اس میں زبردست اس کے درمیان نہریں جاری ہیں، یہ دو باغات جنت اور ہرے بھرے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مجھے بہت کچھ میرے پاس مال ہے، یہ کبھی ختم ہوگا اور فنا ہوگا. حالانکہ خود پہلے نہیں تھا اور بعد میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس تکبر پہ وہ مبتلا ہوا اور بڑے پن کا مظاہرہ کرنے لگا. تو یہ ہمیں ایک تو یہ مثال دی گئی، یہ واقعہ بیان کیا گیا، لیکن اس سے ہمارے لیے اس میں کیا درس نکلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف اعتبارات سے مختلف نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں کی بنا پر ہم بعض اوقات تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے کیا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا کمال اسے قرار دیتے ہیں یا ہم اسے کوئی اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے.
ورنہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تکبر گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہوا کہ پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا وما اظن الساعة قائمة، اسی کی بنیاد پر کہ جب ہمیشہ رہے گا تو پھر کون سی قیامت، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور پھر وہ اسی بنیاد پر اگلا دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں مجھے کتنا کچھ ملا ہے تو میری اپنی وجہ سے ملا ہے، تو پھر یہاں سے اگر میں کہیں گیا اور زندہ کیا گیا تو اسی اپنے وجود کی وجہ سے وہاں پر بھی یہاں سے بہتر پا لوں گا۔ یعنی اس درجے میں جو پیچھے ذکر کر کے انا اکثر منک مالا انا وعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور حمایتی بھی میرے پاس زیادہ ہے، افرادی قوت دونوں پہ تکبر کر رہا ہے، اور پھر یہ آگے بڑا سلسلہ تو کہاں تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھ کر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر یہ خرابی اس کے باطن میں موجود ہے تو قرآن عظیم کے اس درس اور ان آیات پاک کی برکت سے انسان اپنے آپ سے ان خرابیوں کو دور کرے تاکہ اسے پاکیزگی حاصل ہو، باطنی اسے تزکیہ حاصل ہو۔ اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب مبارک ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو خرابیوں سے پاک اور ستھرا کرتے ہیں، ان کے کردار اور اخلاق کو سنوارتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کر اپنا محاسبہ لازمی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ یہ بس سب چل رہا ہے تو چلتا رہے گا، اب ہر ایک کو کوئی افسر ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی سیٹھ ہے، یعنی مختلف مقامات پر بہت سارے لوگوں کو مختلف عہدے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہاں جائے گا یار، میرے ہاتھ سے میں ریٹائر ہو کر بھی ایک مجھے نئی نوکری مل جائے گی۔ آج کل جیسا چل رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوکری مل جاتی ہے، اور نوجوان جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور 60 سال کے ریٹائرمنٹ یافتہ جو ہے وہ نئے بڑے بڑے عہدوں پر، تو آپ کی میری باری آنے والی نہیں ہے، نہ آپ کے میرے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی آپ کی میری ڈگری کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسی اندھیرے سے اجالا نکلے گا انشاءاللہ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت حال ہے۔ تو جو یہ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کسی کو کہو یار خدا کا خوف کرو مذاق اڑاتا۔ آگے آیات میں آپ دیکھیے گا کہ جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو لمحہ بھر نہیں لگتا، تو اس لیے انسان بہت کمزور ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ دعوت فکر ہے، آپ گھر جا کر ضرور اس کے بارے میں غور کیجئے گا کہ یہ ہمیشہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ حالانکہ سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اس کے آخری جملے، آخری آیات یاد ہوں گی کہ کفار کہتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا، بولے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ ان سے فرمائیے، یحییہا، زندہ کر دے گا انہیں، الذی انشا اول مرہ، وہی جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، بالکل کوئی چیز نہیں تھا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا، پیدا کر دیا، اور اب قبر میں تو ذرات اس کے موجود ہیں، تو اس کے ذرات موجود ہیں، اس پر دوبارہ پیدا، تو وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہو بکل خلق علیم۔ اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات اقدس نہیں ہے قادر کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کس بات پر؟ علی ان یخلق مثلہم،
کہ وہ ان کی طرح دوبارہ بنا دے؟ بھلا ہاں، کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق فرمایا، رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ، اور وہ بہت زبردست پیدا کرنے والا ہے، علیم ہے۔ اس کے لیے پیدا کرنے کے لیے قدرت چاہیے اور علم چاہیے، علیم ہے، زبردست علم ہے کہ کیسے ہوگا، اسے سب پتہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا ہے کہ وہ نظام خود بناتا ہے۔ میں اور آپ پابند ہوتے ہیں نا کہ کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی، انسانوں میں اضافہ کیسے ہوگا، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نکاح اور عورت و مرد کے اختلاط سے انسان وجود میں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس سسٹم کا پابند ہے، اس عادت کا؟ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو وجود بخشا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کے دکھا دیا۔ تو وہ اس نظام کا جو اس نے عادت جاری فرمائی ہے، وہ اس عادت کا پابند، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ تو یفعل ما یشاء، وہ کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ خلاق ہے اور علیم ہے۔ جو آسمان اور زمین اتنی بڑی بڑی کائنات بنا لی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو اللہ نے یہاں سورہ یاسین میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، یعنی اس سے متعلق آخرت کے اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایک اور بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ جو کچھ چاہا اللہ نے وہی ہوا ہے، اور یہ اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی عنایت ہے، جو بندہ اس طرح کرتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امان اور عافیت میں رکھتا ہے۔ تو بتائیے دونوں میں سے کون سی چیز، کہ اپنے حال پر چھوڑ دیا یا اپنی امان میں لے لیا؟ دونوں میں سے کون سی چیز؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے حوالے مت کر دینا۔ تو جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خود کے حوالے کر دیتا ہے، پھر تباہی اس کا مقدر بنتی ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے، اور کفر میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کی تباہی اور بربادی اس نے اپنے لیے مقدر کر لی۔ تو اب وہ جو اس نے ساری اتنی باتیں کی ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا دوسرا ساتھی جو مومن ہے، اب وہ کلام کر رہا ہے، اور اس نے جواب دیا، قال لہ صاحبہ، کہ کہا اس سے اس کے مومن ساتھی نے، دوست نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی اس کے سوالات کے جواب، یعنی ان کی بات چیت آپس میں چلتی رہتی تھی۔ تو اس صاحب نے، اس دوست نے، مومن نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر تھا اور یہ مومن اور کافر کی دوستی یہ تو درست نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہمیں یہ خطرہ ہو کہ ہم اس کا اثر قبول کر لیں گے، لیکن جب ہم اپنے ایمان پر قوی ہوں، صاحب علم ہوں، اور دلیل کے ساتھ اپنی بات آگے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے مجلسوں میں، اور دعوت ایمان دیا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے بالکل ان سے مکالمہ بھی کیا جائے گا، ان کو حق کی دعوت بھی دی جائے گی، اور حق کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہاں، جسے یہ خطرہ ہو تو پھر یہ صحبتیں بری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا کہ کفار جو ہے ان سے ایسی دوستی کہ دل ان کی طرف مائل ہو اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو، ایسی دوستی جائز نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے عام دنیاوی معاملات وہ کر سکتے ہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا کہ اس کے ایسا دوست بن گیا کہ اس کے بغیر اب چلتا ہی نہیں ہے، گیدرنگ کا بندہ ہے، تو اس طرح کی دوستی کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر وہی دوسری درجے کی دوستی کہ یہ مومن ہے،
صاحب علم ہے اور اپنی بات دلیل کے ساتھ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے حق کی طرف مائل کر رہا ہے، مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے، اپنا اثر تو اس پر ڈال رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا اثر قبول نہیں کر رہا، اس کا جواب بھی یعنی واضح طور پر آیت بھی آگے آ رہی ہے۔ اب کتنا بہترین جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو اکڑ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے، افرادی قوت ہے، اس پر اکڑ رہا ہے تو، اور کہہ رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی جو تم کہہ رہے ہو تو یہاں پا لیا ہے تو وہاں بھی مل جائے گا، تو تم اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تجھے پیدا کیا من تراب۔ اکڑ رہا تھا نا، چوڑا ہو رہا تھا، اس کو یہ اوقات یاد دلائی کہ تیری ابتدا مٹی سے ہے، اور مٹی ایک جامد شے ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتی ہے، لا قیمت لہا، اس کے لیے کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، قدر و منزلت نہیں ہے، تجھے تو ایک بے جان چیز سے پیدا کیا، تو اسے نیچے لا رہے ہیں، اسے اس کی اوقات دکھا رہے ہیں کہ تو اپنی ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، پہلے اپنے وجود کو تو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ کہ اس وجود کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، تو یہاں خلقک جو ہے من تراب، کہ تجھے پیدا کیا مٹی سے، تو آپ کو اور مجھے تو مٹی سے پیدا نہیں کیا نا، بلکہ یہاں پر مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، اصل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا اس کی بات ہو رہی ہے، ثم من نطفۃ، پھر تجھے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نطفہ جو ہے بے قدر پانی جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اس سے پیدا کیا، تو اپنی حقیقت کو تو دیکھ، کہاں اتنا تو چار چیزیں مل گئی ہیں تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان چیزوں کو ہٹا، بلکہ اپنے وجود ہی کو دیکھ کے بنا کس سے ہے تو تجھے پتا چل جائے گا کہ تو کہاں کھڑا ہے، اور پھر تکبر کی کوئی جگہ بچتی نہیں ہے، تو اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس مرحلے کو ذکر کیا کہ جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تو لہٰذا اس کو یہ بتایا، اس کو تکبر کو توڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اس کی وحدانیت پر بھی دلیل ہو گئی کہ وہی خالق ہے، اور تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم بنائے گئے ہو، تم مخلوق ہو، مجبور ہو، تم کسی کے دست قدرت میں ہو، کسی کے قبضے میں ہو، تم حاکم نہیں ہو، تم محکوم ہو، اور پھر تمہاری اصل یہ ہے کہ تم مٹی اور نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، یہ یاد دلایا، اور پھر فرمایا ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں برابر بالکل بہترین ایک مرد کی صورت میں پیدا کر دیا، صحت دی، اعضاء سلامت دیے، عقل دیا، سمجھداری دی، جسمانی قوت دی، تو یہ ساری نعمتیں سواک رجلا میں آ گئیں کہ وہ اندھا بھی پیدا کر سکتا تھا، معذور بھی پیدا کر سکتا تھا، پاگل بھی پیدا کر سکتا تھا۔ بتاؤ اس میں تمہارا کوئی کنٹرول تھا یا محض اللہ کی عطا ہے؟ تو اس وجود کے بارے میں کہ ان چیزوں کو تو چھوڑ، باغ کو تو چھوڑ، نہر کو تو چھوڑ، اس میں موجود ثمرات کو تو چھوڑ دے، تو اپنے وجود میں ہی غور کر لے کہ اس میں تیرا کتنا قابو اور کنٹرول تھا۔ اس بنانے والے نے تجھے ثم سواک رجلا، تجھے بالکل درست صحیح مرد بنایا، یعنی بالکل صحت مند انسان ہر اعتبار سے پیدا کیا۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ بے قدر پانی سے پیدا کیا گیا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، تو اس طرف توجہ دلائے کہ تکبر کے برعکس اپنی حقیقت پر ہی غور کر لو تو عاجزی اور انکساری کا باعث بنے گا اور بڑا پن انسان سے نکل جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی اس آیت مقدسہ میں درس موجود ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے اور اب بڑا پن کس طرح سے ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ جو اللہ کا یہ بندہ جو ہے مومن،
یہ اس کا کوئی اثر کو قبول نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں، اللہ میرا رب ہے۔ تو چند چیزوں پر اکڑ رہا ہے اور اس پر تو فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، لیکن مجھے اپنے عقیدے پر ناز ہے، چیزوں پر ناز نہیں ہے۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس نے اپنا معتقد اور اعتقاد بھی بتایا، یعنی اثر تو دکھا رہا ہے، مؤثر ہے، لیکن اس سے متاثر نہیں ہو رہا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور اتنا کچھ ہے، اس سے متاثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ صحبت ٹھیک ہے کہ یہ اپنے ساتھی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کو ایمان کی دعوت اور اس کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہے، تو یہ صحبت جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، منع نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر کس چیز پر انسان کو ناز ہونا چاہیے، وہ اس کا اعتقاد ہے۔ دنیا جہاں کی کسی کو دولت حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں رکھتا ہے، دیگر انبیاء کرام کو نہیں مانتا ہے، ضروریات دین کا قائل نہیں ہے، جیسے آخرت کی بات ہو گئی، تو پھر اس کے وہ خسارے ہی خسارے میں ہے، اگرچہ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس جمع ہو جائے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، دیگر چیزوں کو مانتا ہے، اگرچہ وہ غنی نہیں بھی ہے، فقیر بھی ہے، لیکن وہ اس غنی سے ہر اعتبار سے افضل اور برتر ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے پاس کچھ نعمتوں کی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ اپنے جس بندے کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ سب حکمت کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے فائدے ہی کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اللہ جانتا ہے، اور اس نے یہ چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں اس کو پیسہ دے دیا تو پیسے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گیا، تو اگر بعض اوقات کسی کو پیسہ نہیں دیا، اللہ جانتا ہے کہ اگر پیسہ دیا جائے گا تو حد سے تجاوز کر جائے گا، تو روک لیا، تو بتائیے یہ روکنا جو ہے اس کے حق میں بہتر فیصلہ ہے یا؟ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ، کئی بار آپ کو بتایا کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب جو یہ تکلیف ہو رہی ہے، کینسر ہو گیا، بچہ بیمار ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں بہتری ہے، اور اس پر صبر کی ضرورت ہے۔ تو نعمت عطا فرمائے، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، کچھ مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اسے اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ ہی کی طرف منسوب کرے، اور اگر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی مالی نقصان اگر اسے پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسباب اور وسائل کے ذریعے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر لے، لیکن اس پر صبر کرے، واویلا نہ مچائے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کوئی ایسا کلمہ، نازیبا کلمہ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عطا میں شکر کرے، اور اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ضبط کرے اور صبر کرے، کنٹرول کرے اپنے آپ کو۔ اور یہ صبر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے انسان میں کہ جب وہ اپنی جائز خواہشات کو تھوڑا بہت ترک کرے۔ آپ کو کچھ کوئی جائز خواہش ہو، کوئی چیز کھانے کا دل کر رہا ہو تو کبھی کبھی اس کو ترک بھی کر دیں، منع کرنا سیکھیں اس نفس کو، اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب جائز خواہشات کو ترک کرتے ہیں تو انسان کے اندر ضبط پیدا ہوتا ہے، اور پھر کبھی بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان اس پر صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبتیں آئیں، کنٹرول کرنا سیکھیں، پی جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے چہرے سے بھی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پر کوئی تکلیف آئے، دیکھنے والا، حسد کرنے والا ڈھونڈتا ہی رہ جائے، یار اس کو کوئی غم بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا بالکل مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے تو اللہ تو مہربان ہے، کریم ہے، تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جیسے ماں باپ بعض اوقات سختیاں کرتے ہیں تو ماں باپ دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن یہ سختی اس کے حق میں بہتر ہوتی۔ تو بہرحال یہاں جس کے پاس ایمان ہے وہ بہت دولت مند ہے، اور اس جیسا دولت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نعمت کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اس نے ایک رہنمائی کی کہ جو تو اکڑنے لگ گیا کہ یہ سارا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا،
تو نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اگر ایسے کرتا تو فلاح پاتا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ بِجَنَّتِكَ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب داخل ہوا تو اپنی جنت میں، یعنی اپنے باغ میں، قلتا، تو یوں کہہ لیتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، جو کچھ، ما شاء، جو چاہا اللہ نے وہ ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، ہمارے پاس کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی مدد سے ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھو میں نے نہیں اٹھایا کیا، تو اللہ نے کہا چاہے تو میں نے چاہا تو اٹھا لیا، اس لیے کہا لا قوت الا باللہ، ہمارے پاس کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میں ارادہ کروں، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کروں، کیا وہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں ہے کہ میرا ہاتھ روک دے، ہاتھ حرکت کرنا ہی چھوڑ دے اور نہ اٹھا سکوں میں؟ یہ تو اس نے ڈھیل دی اور اٹھانے دیا تو میں اٹھا سکا، اس نے قدرت بھی پیدا کر دی اور اس قدرت کو جاری رکھا تو میں نے اٹھا لیا۔ تو بظاہر لگ رہا ہے میں اٹھا رہا ہوں، میں، لیکن حقیقتاً لا قوت الا باللہ، کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی حسین چیز کو دیکھے تو وہ ماشاء اللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، بچے کو دیکھا بہت پیارا ہے تو بھائی ماشاء اللہ کہہ دو، ماشاء اللہ کہہ دو۔ اور نظر کا لگنا حق ہے، یہ بالکل حق ہے۔ ایک صحابی انتہائی حسین تھے، وہ غسل کر کے باہر نکلے تو غسل کے بعد اور زیادہ حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے آیا، تو کسی نے کہا کیا حسین نوجوان ہے، اسی وقت وہیں پر گر گئے فوراً۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا کہ جس کی نظر لگی اس کے استنجا کا پانی جو ہے وہ استنجا کرے، اور جو بچا ہوا پانی ہے اس کے منہ پہ چھڑکو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کیا تو وہ ہوش میں ہے۔ تو نظر لگنا جو ہے وہ حق ہے۔ تو جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہہ لینا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ تعلیم ہے شریعت مطہرہ کی کہ بندہ کہ ماشاء اللہ کانا، جو چاہا اللہ نے ہو گیا، وما لم یشاء، اور جو نہ چاہا لم یکن، وہ نہ ہوا۔ تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو یہ اگر رویہ ہو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس میں سے میں نکل جائے گی یا نہیں؟ تکبر کسی طرح بھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے ارادہ ازلی سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں کہاں اور آپ کہاں؟ کچھ بھی نہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا، یعنی ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا ہو گیا۔ تو ایک شبہ کہ یہ میں بھی تو کر رہا ہوں بہت کچھ، اور میں بھی تو چاہ رہا ہوں، آج میری چاہت ہے کہ بریانی بنے گی اور بن گئی، تو دیکھو میں نے چاہا تو ہو گیا نا۔ تو اس کا جواب آگے دے دیا لا قوت الا باللہ۔ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوئی ہمارے اندر قوت اور طاقت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو آپ بتائیے کہ اب کہاں، اگر انسان کے اندر یہ اعتقاد راسخ ہو جائے، جم جائے، تو وہ لینڈ کروزر بھی لے لے 15 کروڑ روپے کی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، ماشاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا، لا قوت الا باللہ۔ تو وہ کسی بائک والے کو، جس کی بائک جو ہے وہ چاہ رہی ہوگی کہ اب تو اس کو ریپیئر کرا لے، لیکن وہ گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں کرا رہا ہوگا، وہ اس کو حقیر نہیں جانے گا، بالکل نہیں جانے گا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے نا، لیکن بالکل وہ ہے ہی نہیں قلب میں کہ اس میں میرا کمال ہی نہیں ہے، اس میں ہوں کہاں کہ اکڑوں، میں کہیں بھی نہیں ہوں، لا قوت الا باللہ۔ تو دیکھیں اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام کتنا زبردست ہے کہ جب سکون کے ساتھ اس کی آیات کو لفظاً سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو چند چیزیں ہیں نا جو ہم بیان کر دیتے ہیں، اور چند چیزیں اس سے زیادہ ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو ایسا سمندر ہے کہ اس کے معانی کا گھیراؤ کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، اس کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تو نے یوں کیوں نہ کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور پھر اس کو کہا کہ
اگر تو یہ اپنے مال و دولت پر تو اکڑ رہا ہے اور مجھے تو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے اور افرادی قوت اور اولاد کم ہے، تو یہ تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے بھی سکتا ہے اور تیرا چھین بھی سکتا ہے۔ اس کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ترنی انا اقل منک مالا، کہ اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں کم ہوں، وولدا، اور اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں، کہ میرے پاس حمایتی بھی کم ہے اور مال بھی کم ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے ان باغات سے بہتر باغات عطا کر دے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی بات بھی، یعنی قریب آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں اس سے بہتر باغات عطا فرما دے، اس کے قبضہ اور قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، کہ تجھے دے دیا ہے مجھے ابھی نہیں دیا ہے تو کیا وہ دے نہیں سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور دوسرا کیا فرمایا کہ مجھے تو عطا کر سکتا ہے اور تیرا چھین بھی سکتا ہے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے علیہا تیرے باغ پر حسبانن، بجلی کی کڑک، آگ اتار دے حسبانن، اور وہ اس کو تہس نہس کر دے، من السمائی، نتیجہ کیا ہے فتصبح صعیدا زلقا، تو پھر ہو جائے وہ چٹیل میدان، بالکل سیدھا میدان جس پر ایک گھاس کا ایک تنکا بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر جنت باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلی اتار دے اور وہ اس کو جلا کر تہس نہس کر دے اور وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے۔ اب بتا اب کیا کرے گا تو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مزید یہ کہ یہ جس نہر پر تو اکڑ رہا ہے کہ یہ نہر بیچ میں جاری کی ہے، کہیں پانی لینے ہی نہیں جانا پڑتا، اور فجرنا فرمایا، آپ کو فجرنا کا معنی بتایا تھا کہ اتنا پانی کہ اس کی ضرورتوں سے بھی زیادہ، تو کبھی نہ ختم ہونے والا بظاہر۔ تو اگر تجھے اس پر اکڑ ہے کہ پانی کی فراوانی وغیرہ، زمین زبردست کیسے یہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بارے میں فرمایا وَيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، اور ہو جائے تیرا یہ پانی جو ہے دھنسا ہوا، جیسے سورہ ملک میں بھی آخر میں فرمایا نا، آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم صبح اٹھو اور تمہارا سارا پانی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے اور تم اس بات کی قوت نہ رکھو کہ اس کو باہر نکال کر جاری کر لو، فَمَن يَأْتِيكُم، تو پھر کون لا کے دے گا تم کو، بِمَاءٍ مَّعِينٍ، زمین کی سطح پر اس طرح سے بہتا ہوا پانی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو جس نے جاری کر دیا، تو وہ ایک حکم فرمائے تو سارا کا سارا پانی۔ تو جس نہر پر تو اکڑ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یصبح ماؤها غورا، کہ ہو جائے اس کا پانی دھنسایا ہوا، فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تو اسے نکالنے کی طاقت نہ رکھے۔ اب یہ تو ایک بات انہوں نے کر دی کہ یہ ممکن ہے، لیکن اب ہوا یہ کہ کیا بات کر رہے ہو، ہوتا ہے نا یار خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو بھی جواب دینا، اتنا ظلم مت کرو وغیرہ وغیرہ۔ جو طاقتور کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کے آگے پٹی ہوتی ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے یہ میرا عہدہ کب چھینے گا، یہ میری طاقت، یہ میرا اقتدار، کوئی مائے کا لال چھین سکتا ہے مجھ سے؟ کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن اب وہ یہ کر کے جیسے ہی پلٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واقع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، کہ اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، آ گئی آفت۔ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور ایسی تباہی آئی
کہ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، اور اتنا غم اس کو لاحق ہوا کہ زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں، اور بس وہ ایسے ہاتھ مل رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے کوئی بری خبر ملتی ہے، کوئی غم کی خبر ملتی ہے، انسان کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، اور بس وہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اپنی تکلیف کا، پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، زبان بندی ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ اپنی ہتھیلیاں جو ہے وہ آپس میں ملنے لگ گیا۔ کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، کہ جو خرچہ اس نے، جو انویسٹمنٹ کی تھی باغ پر، اور اب اس کا حال کیا ہے؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب حال یہ ہے کہ اسے اس کی چھتوں کے بل یعنی الٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا سب کچھ اس کا۔ اور پھر تھوڑا سا افاقہ ہوا تو اب بولتا ہے، وَيَقُولُ، اور اب کہہ رہا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن اب کیا؟ ایک ہوتا ہے با اختیار ہو کر، طاقتور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اور ایک ہوتا ہے ریٹائر ہو گیا افسر، اب وہ خود اسی دفتر کے دھکے کھا رہا ہے۔ اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ یار میں بھی یہاں بیٹھا تھا تو میں نے کتنا تنگ کیا ان لوگوں کو، اور اب وہ خود دھکے کھا رہا ہے، تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع، تو اب یہ رجوع کس کام کا ہے؟ وہ تو اس وقت جب با اختیار تھا اور طاقتور تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف کرتا نا، اور کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سب اللہ ہی کے کرنے سے ہے، اور ہماری کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ لیکن اس وقت تو چوڑا ہو گیا تھا، اپنے اقتدار، اپنے عہدے، اپنے مال، افرادی قوت کے اضافے کی وجہ سے طاقتور اپنے آپ کو قرار دے رہا تھا، اور کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے آخری وقت میں کفار کی توبہ، جب مرنے کے وقت قریب ہوتے ہیں، اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ فرعون نے بھی جب موت کو دیکھا تو کہا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ہے زندہ ابھی، لیکن اب تو فرشتوں کو دیکھ لیا نا، اللہ کے لشکر دیکھ لیے تو غیب کھل گیا۔ اور ایمان معتبر ہے، ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ دیکھ کے تو سبھی مانتے ہیں، دیکھ کے تو یہ مسجد ہے آپ نہیں مان رہے ہو، یہ پلر ہے آپ نہیں مان رہے ہو، پنکھے لگے ہوئے، دیکھ کے تو ماننا کیا کمال ہے۔ اب دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور دلائل کی بنیاد پر اندیکھی چیز کو آپ تسلیم کرو، حق مانو، تو وہ معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آلآن، اب، وعصیت قبل، اب مان رہا ہے، اس سے پہلے نافرمان تھا، تو پھر اس کی توبہ مقبول نہیں ہوئی، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو پھر انسان پر جب مصیبت آتی ہے اور وہ چھین لیا جاتا ہے، تو پھر چلو اسی بہانے خدا یاد آیا، اس کو خدا یاد آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب طاقتور تھا تو اس وقت اللہ کے حوالے کرتا نا، ماشاء اللہ لا قوت، بلکہ اس کو تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو تسبیح بنا لو، رات میں یا کسی بھی وقت دن میں 10 مرتبہ اس کو پڑھو اور اس کے معانی پر غور کرو، اور اس کے پہلے حصے میں ماشاء اللہ اس کا ترجمہ لاؤ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، میں نہیں ہوں اس میں۔ لا قوت الا باللہ، کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اپنی ذات کی نفی ہو کہ بس تو ہی تو، اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اور بس ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کی وجہ سے ہم کچھ حرکت کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی جب چاہے اس کو اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اب وہ افسوس کر رہا ہے، تو اب افسوس فائدہ مند نہیں ہے، تو طاقت میں ہوتے ہوئے اپنی اصلاح یہ مقبول ہے کہ وہ اس کو عقل آ جائے کہ یار غلط ہے۔ تو دوسروں کو بھی دعوت ہے اور اپنے آپ کو اس پر پیش کر کے کہ اگر ہمیں کوئی طاقت حاصل ہے، ہم اس پر اکڑ رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس سے قبل کہ ہم کمزور ہو جائیں۔ شوہر جو ہے وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ بوڑھا ہو گیا، اب دوسرے طاقتور ہو گئے، اب معافیاں
اب کیا فائدہ؟ اصل آپ خود غور کیجئے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ یہ معنی اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو پھر وہ درست راستے پر چل سکتا ہے۔ بس آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو کہتا تھا انا اکثر منک مالا، کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں، واعز نفرا، اور زیادہ ہوں حمایتیوں کے اعتبار سے، میرے پاس پبلک بھی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پبلک کی بات، وہ کہاں گئے تیرے حمایتی؟ لانا، وہ حمایتی مال کی وجہ سے تیرے ساتھ تھے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ مالدار کے ساتھ جو لوگ چپکے رہتے ہیں اور اتنے سارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں سیٹ سیٹ کر کے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حلوے پہ مکھیاں، حلوہ ختم تو مکھیاں غائب، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، پھر کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ رہا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرے اس کی اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے حمایتی کہاں ہیں؟ کوئی ایک حمایتی نہ بچا جو اس کی مدد کرتا، خود ہی کر لیتا، کچھ بنا لے، دوبارہ باغ کو آباد کر لے، نہر جاری کر لے، تو بہت طاقتور تھا نا، کر، تیرے حمایتی بھاگ گئے نا، تیرا جسم ابھی کام کر رہا، ابھی تیری جسم کی صلاحیتیں ہم نے سلب نہیں کی ہیں، کر کے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ یہ خود کچھ کر سکتا ہے، یہ اپنی کسی نقصان کو ختم نہیں کر سکتا، اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ جو افرادی قوت پہ اکڑنا تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت، ولایت، اختیار تو سچے اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ اختیار سچے اللہ کا ہے۔ اتنے باغات دیے، اکڑ گیا، ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، ورنہ چاہے تو ہماری حرکتوں کی وجہ سے مسل ڈالے ہمیں، جو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور جو اس کے احکام کی ناقدری کی ہے اور جو اس کے کلام کی ناقدری کی ہے، کہ دنیا جہاں کا علم حاصل کر لیا، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سڑکوں پر ہوٹلوں کی ہوٹلیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور دیکھو تو ساری رات آباد ہیں، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے گپے لگ رہی ہیں، بیکار قسم کی گفتگو چل رہی ہے۔ چلو کوئی کام کی ڈیلنگ بھی ہو رہی ہوگی، لیکن اکثر کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو اس کے پاس ان ساری چیزوں کا ٹائم ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ یہ جو تجھے ٹائم دیا تھا، یہ جو حیات کا سرمایہ دیا تھا، یہ جو وقت دیا تھا، اس کو کہاں لگا کر آیا ہے؟ اس کے متعلق سوال تو کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سچی بادشاہت، سچا اختیار، یعنی اصل اختیار سچے اللہ کا ہے، وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہ سب سے بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے، اور وہ عقبہ کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے۔ تو اس ہی سے رجوع ہونا چاہیے، اس ہی کی طرف کمال کی نسبت ہونی چاہیے، اور اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس میں کسی طرح کا کوئی تکبر ان وجوہات کی بنا پر پیدا نہ ہو جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ عقل کی طاقت، جسم کی طاقت، مال کی طاقت، افرادی قوت کی طاقت، اقتدار کی طاقت، کسی منصب اور عہدے کی طاقت، جو کچھ بھی اسے اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہے، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میں نہیں ہوں اس میں کہیں۔ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ان مفاہیم کو بالکل اپنے ذہنوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے کردار کی اصلاح ہو سکے اور معاشرے میں بہتری ہمیں نظر آئے۔ قرآن کی برکت سے، اس پر عمل کی برکت سے ہی کردار کی اصلاح بھی ہوگی اور معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، اور اس میں بہتری کا سامان ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔